الرحمن الرحیم ملفوظات مسیح موعود 17 اکتوبر سن 1902۔ احباب میں سے ایک نے حضرت اقدس کی خدمت میں ذکر کیا کہ آج قادیان میں ٹیکے والے آئے تھے باہر باغ میں، انہوں نے سب کو بلایا اور ایک لمبی تقریر کی جس میں ٹیکے کے فوائد لوگوں کو بتلائے۔ انجام یہ ہوا کہ سب نے اس امر پر اتفاق کر لیا کہ ہم ٹیکے لگوائیں گے۔ تقریر کرنے والے صاحب رائے پرتاپ سنگھ تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے مرزا صاحب کو بھی تاکید کرنی تھی، مگر چونکہ انہوں نے ماننا نہیں اور ڈھنگ بنایا ہوا ہے، اس لیے سردست ان کی خدمت میں کچھ نہیں کہتا۔ پھر کسی وقت موقع ہوا تو کہوں گا۔ میں یہاں پر نہ آتا، مگر چونکہ متواتر طور پر رپورٹ پہنچی کہ چوڑوں میں طاعون ہے، اس لیے آنا پڑا۔ اس بیان پر مولانا حکیم نور الدین صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے ہاں نہالی چوڑی آتی ہے۔ میں نے اس سے طاعون کا حال دریافت کیا تھا۔ کہنے لگی کہ طاعون تو ہے نہیں، ایک لڑکی مری ہے، وہ کئی دنوں سے بیمار تھی، اب کہتے ہیں کہ طاعون سے مری۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ چوڑوں میں ہمیشہ کبھی نہ کبھی ایسی موتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک دفعہ اسی موسم میں 50 آدمی ہیضے سے مر گئے تھے، حالانکہ طاعون وغیرہ نہ تھی، اور چوڑوں کا محلہ تو ہم سے ایسے ہی دور ہے جیسے کہ ننگل اور پہنی۔ یہ لوگ زبردستی اسے الحاق کرتے ہیں۔ آخرکار چوڑوں کی موت کی یہ وجہ معلوم ہوئی کہ ان لوگوں نے مردہ مویشی اس وقت کھائے جبکہ وہ متعفن ہو گئے تھے۔ پھر بیان کیا گیا کہ ٹیکہ والوں نے سردست کل اکابرین ہندو اور مسلمان کے دستخط کرائے ہیں، شاید کل یا پرسوں پھر آویں گے۔ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، ہمارے دستخط کشتی نو میں ہیں، جو خدا کے ساتھ سیدھا اور راست ہوگا تو طاعون کی کیا مجال کہ اس کے پاس آوے۔ پھر حضرت اقدس نے جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ میں طاعون ہوتا رہا ہے، ہاں انبیاء کو ہرگز نہیں ہوا۔ اگر کوئی اس پر سوال کرے تو جواب یہی ہے کہ ہر ایک رنگ جدا ہے، ثابت کرو کہ کوئی نبی طاعون سے مرا ہو، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کس قدر فتنہ برپا ہوتا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہودیوں کو طاعون ہوا ہو تو موسیٰ کو بھی ساتھ ہوا ہو، ورنہ سارے یہودی مرتد ہو جاتے۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ٹیکہ بھی علاج نہیں اور اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا وعدہ ہے تو پھر مرہم عیسیٰ اور جدوار کا استعمال کیوں بتلایا گیا ہے؟ اس پر حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو علاج اللہ تعالیٰ بتلاوے وہ تو اسی حفاظت میں داخل ہے کہ اس نے خود ایک طریق حفاظت بھی ساتھ بتلا دیا، اور ان شرائع صدر سے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ٹیکے میں خیر ہوتی تو ہم کو اس کا حکم کیا جاتا، اور پھر دیکھتے کہ سب سے اول ہم ہی کرواتے۔ اگر خدا تعالیٰ آج ہی بتلا دے کہ فلاں علاج ہے یا فلاں دوا مفید ہے تو کیا ہم اسے استعمال نہ کریں گے؟ وہ تو نشان ہوگا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود کس قدر متوکل تھے، مگر ہمیشہ لوگوں کو دوائیں بتلاتے تھے۔ اگر ہم عوام الناس کی طرح ٹیکہ کروائیں تو خدا پر ایمان نہ ہوا۔ پہلے تو یہ تو فیصلہ کیا جائے کہ آیا ہم نے 22 برس پہلے طاعون کی اطلاع دی تھی کہ جس وقت طاعون کا نام و نشان تک نہ تھا، اور پھر ہر 5 برس بعد اس کے متعلق ضرور کوئی نہ کوئی خبر دی جاتی رہی ہے۔ پھر پنجاب کے متعلق خبر دی، حالانکہ اس وقت کوئی مقام اس میں مبتلا نہ تھا۔ پھر ایک دم پنجاب کے 23 ضلعوں میں پھیل گئی۔ وہ تمام کتابیں جن میں یہ بیان ہے خود گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں۔ اگر ٹیکے میں کوئی خیر ہوتی تو خدا خود ہمیں بتلاتا اور ہم اس وقت سب سے پہلے ٹیکہ لگوانے میں اول ہوتے، مگر جب گورنمنٹ نے اختیار دیا ہے تو یہ اختیار ہے، گویا خدا تعالیٰ ہی نے
ہمیں دیا ہے کہ جبرن اٹھوا دیا ہے۔ ہماری جماعت کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ نہ ہو کہ وہ اس دعوی بیعت پر نازاں رہیں، بلکہ ان کو اپنے اندر تبدیلی کرنی چاہیے۔ دیکھو طاعون کئی بار موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر پڑی، اب دشمن تو خوش ہوتے ہوں گے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر شرمساری ہوئی ہوگی کہ بلم کی بد دعا کی وجہ سے 80,000 وبا سے مر گئے تھے۔ یہ سب ابتلا ان کی اپنی بدکاریوں کا نتیجہ تھا، اور انہوں نے اس طرح پر اپنے عمل سے گویا موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کیا۔ پس تم اپنے آپ کو درست کرو تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی سلسلے کو بدنام کرنے والا ٹھہرے۔ فرمایا اگرچہ اور لوگ بھی گناہ گار تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وقت دوہری ذمہ دار تھی۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہ دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ اگر ایک پاخانہ میں سے پاخانہ تو اٹھا لیا جاوے، مگر اس کے چند ایک ریزے باقی رہیں تو کسی کا دل گوارا کرتا ہے کہ اس میں روٹی کھاوے۔ اسی طرح اگر پاخانہ کے ریزے دل میں ہوں تو رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ فرمایا میرے واسطے یہ ایک نشان ہے، اور میں اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایسا ہی کرے گا جیسا کہ اس نے فرمایا، انی حافظ کل من فی الدار وحافظ کا خاصۃ۔ مگر ہماری جماعت کو لازم ہے کہ وہ نرے دعوے پر ہی نہ رہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ جو اپنی اصلاح نہیں کرتا اور تقوی اور طہارت اختیار نہیں کرتا، وہ گویا اس سلسلے کا دشمن ہے جو اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اور یہ سلسلہ خود خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اس لیے اپنے عمل سے وہ گویا خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی کیا پرواہ کرے گا، اسے تو اپنے سلسلے کی عظمت منظور ہے۔ وہ ایسے لوگوں سے جو اس کے لیے دشمنی کا کام کریں سلسلے کو صاف کر دے گا۔ فرمایا الا الذین عَلَوْا کا لفظ ہمیشہ دل میں خطرہ ڈالتا ہے کہ قضاء و قدر مقدر ہے۔ بارہا قرآن شریف کو پڑھو اور اصلاح کرو۔ فرمایا الہام میں جو یہ آیا ہے الا الذین عَلَوْا باستکبار، یہ بڑا منذر اور ڈرانے والا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بار بار کشتی نو کو پڑھو اور قرآن شریف کو پڑھو اور اس کے موافق عمل کرو۔ کسی کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ تم نے اپنی قوم کی طرف سے جو لعنت ملامت لینی تھی لے چکے، لیکن اگر اس لعنت کو لے کر خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ صاف نہ ہو اور اس کی رحمت اور فضل کے نیچے نہ ہو تو پھر کس قدر مصیبت اور مشکل ہے۔ اخبار والوں نے کس قدر شور مچایا اور ہماری مخالفت میں ہر پہلو سے زور لگاتے ہیں، مگر وہ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کے کام بابرکت ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اس برکت سے حصہ لینے کے لیے ہم اپنی اصلاح اور تبدیلی کریں، اس لیے تم اپنے ایمانوں اور اعمال کا محاسبہ کرو کہ کیا ایسی تبدیلی اور صفائی کر لی ہے کہ تمہارا دل خدا تعالیٰ کا عرش ہو جائے اور تم اس کی حفاظت کے سائے میں آ جاؤ۔ فرمایا اپنی اصلاح کرو۔ اگر ہماری جماعت میں سے کسی کو تعاون ہوا تو مخالف ہی شور ڈالیں گے کہ دیکھو ٹیکہ نہ کرایا تو ہلاک ہوئے، اور اگر وہ بچے رہے تو ہنسیں گے۔ خدا کے کام اور عبادت سے حصہ لینے والا وہ شخص ہے جو اپنے دل میں سمجھ لے کہ میں نے تبدیلی پیدا کر دی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح ہو جائے جس طرح انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے تھے۔ فرمایا میں تمہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایسے پاک صاف ہو جاؤ جیسے صحابہ نے اپنی تبدیلی کی، انہوں نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، گویا ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، اسی طرح تم اپنی تبدیلی کرو۔ فرمایا عذاب شدید آنے والا ہے۔ فرق سے فرق ہوتا ہے، اگر بیعت کے وقت وعدہ اور ہے اور پھر عمل اور ہے تو دیکھو کتنا فرق ہے۔ اگر تم خدا سے فرق رکھو گے تو وہ تم سے فرق رکھے گا۔ اگر ہماری جماعت میں 100 آدمی مر جائیں تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کے دلوں میں فرق تھا، کیونکہ ہمیں کسی کے اندرونے کا کیا معلوم ہے عیسیٰ اور موسیٰ کے وقت کیا ہوا۔ خدا تعالیٰ کے شدید عذاب آنے والا ہے اور وہ خبیث اور طیب میں امتیاز کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا جب دیکھے گا کہ تمہارے دلوں میں کسی قسم کا فرق باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی بیعت میں تو اقرار کرتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کروں گا، مگر عمل سے وہ اس کی سچائی اور وفا عہد ظاہر نہیں کرتا تو خدا کو اس کی کیا پرواہ ہے۔
अगर इस तरह पर एक नहीं 100 भी मर जाएं तो हम यही कहेंगे कि उसने अपने अंदर तब्दीली नहीं की, और वो सच्चाई और मारिफत के नूर से जो तारीकी को दूर करता और दिल में यकीन और लज्जत बख्शता है दूर रहा, और इसलिए वो हलाक हुआ। फरमाया हम दवाओं की तासीरात से मुनकर नहीं हैं, मगर हम कहते हैं कि उधर तुमने टीका न कराया, और अगर चंद एक लोग मुब्तलाए ताउन हुए तो वो लोग किस कदर हंसेंगे जिन्होंने टीका कराया होगा। मगर बड़ा बेवकूफ़ है जो कि इस दवा को भी न पीवे और फिर उस दवा से भी मारूम रहे कि उसका मामला खुदा के साथ ठीक ना हो, तो वो गोया दोनों तरफ से मारूम रहा। देखो टीके वाले अपनी जगह असबाब पर पंजा मारते हैं और समझते हैं कि बच जाएंगे, और कुछ ताज्जुब नहीं कि इससे फ़ायदा भी उठावें, लेकिन वो जो हमारे साथ ताल्लुक़ रखते हैं अगर वो इस दवा को जो हम पेश करते हैं इस्तेमाल नहीं करते हैं, और उस टीका को जो खुदा ने उनके लिए तजवीज़ किया है इस्तेमाल नहीं करते, तो अफसोस है कि वो इस टीका से भी जो गवर्नमेंट ने तैयार किया है मारूम रहे। इससे तो बेहतर था कि वो टीका ही करा लेते, क्योंकि अगर वो पूरा ईमान और उसके मुआफिक अमल नहीं रखते तो खुदा तो उनकी परवाह नहीं करेगा, और फिर उनकी मौत हसरत की मौत होगी, और इससे उनके ईमान को और भी सदमा पहुँचेगा। खुदा ताला सूरत को नहीं देखता, वो तो ये देखता है कि आया उसने मेरे मंशा के मुआफिक अपने आप को बनाया है या नहीं। अगर कोई ताउन से मरे और उसे कहा जाए कि वो जमात में था तो एक धोखा और मुगालता होगा, वो हकीकत में इससे अलग था, वरना एक मौत तो दूसरी मौत का कफारा होती है। अगर उसके अपने जज्बात और नफसानी ख्वाहिशों पर मौत आ चुकी थी और वो दुनिया के फरेबों और मक्कारियों से अलग हो चुका था, तो फिर क्या वजह है कि वह हलाक किया जाता है। उसका हलाक किया जाना ही इस समर की दलील ठहरेगी कि वो इससे अलग था। फरमाया ताउन से मरना बेशक शहीद होता है, मगर इस वक्त खुदा ताला ने उसको एक निशान ठहराया है। इसलिए अगर ताउन से जमात तबाह हो जावे तो फिर ये नतीजा निकलेगा कि ये हमारी शामत से आई है। जैसे कि बाज़ जालिम तबाह लोगों ने मुझे इस किस्म के खतूत लिखे, मगर उन्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि किसकी शामत है और किन के लिए आई है, मगर जमात का फ़र्ज़ है कि वो अपनी इस्लाह करे। फरमाया अगर हमारी जमात में से किसी को ताउन होगा तो उसका असर उसके ईमान पर भी पड़ेगा। वो ख्याल करेगा कि मैं तो बैत में था, मुझे क्यों ताउन हुई। खुदा किसी की ज़ाहिरी सूरत को नहीं देखता, वो इस मंशा को देखता है जो इंसान ने अपने दिल में बनाया हुआ है। खुदा के साथ सफाई एक मुश्किल काम है। ताउन अगरचे मोमिन के वास्ते खुशी है, मगर चूँकि मुखालिफ कहते हैं कि ये तुम्हारी शामत से आई है, इसलिए अगर ये जमात इसी तरह तबाह हो जिससे दूसरे तबाह होते हैं तो फिर तो उनको खूब सबूत मिल जाएगा कि वाकई हमारी शामत से आई है। और अगर टीका लगवाने वाले भी हलाक हों और तुम भी हलाक हो तो फिर तो कोई तमीज़ नहीं रहती। इसलिए तब्दीलियाँ पैदा करनी चाहिए। किश्तनू में मैंने बहुत कुछ कहना था, मगर इंशाअल्लाह फिर किसी दूसरे मौके पर लिखा जाएगा, इतना लिखना भी काफ़ी है। फरमाया मुझे ये फ़िक्र है कि वो मसल ना हो यके नुकसान माया व दीगर शमातत हमसाया। एक तो मरें और फिर झूठे कहलाकर मरें। अगर एक तरफ मुखालिफों की 1000 मौत हो तो वो नाम न लेंगे, और हमारा एक भी मरे तो ढोल बजाएंगे। खुदा ने सूरत तो नहीं देखनी, उसे दिल देखना है, मगर लोग तो ज़ाहिर देखते हैं, और जिस शख्स का नाम रजिस्टर बैत में है इसे जमात में ख्याल करते हैं। वो तो सिर्फ रजिस्टर में नाम देखेंगे, लेकिन अगर खुदा का रजिस्टर में नाम नहीं है तो हम क्या कर सकेंगे। खुदा ने तरक्की का खूब मौका दिया है, नफ्स को लगाम देने के लिए इससे बढ़कर और कौन सा वक्त हो सकता है। इस वक्त से गाफिल न रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए।